59ویں سالانہ 2 روزہ عظیم الشان سنی کانفرنس کی تیاریاں عروج پر۔ تفصیلات کے مطابق قصبہ بھیں ضلع چکوال میں منعقد ہونے والی 59ویں سالانہ 2 روزہ عظیم الشان سنی کانفرنس کی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ یہ تاریخی و روحانی اجتماع قائد اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاز شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آبائی قصبہ بھیں ضلع چکوال میں بتاریخ 11-12 جولائی 2026 عیسوی بروز ہفتہ و اتوار منعقد ہوگا۔ منتظمین کے مطابق کانفرنس میں ملک بھر سے جید علماء اکرام، مشائخ عظام، دینی و سماجی شخصیات اور ہزاروں غیور اہل سنت عوام قافلوں کی صورت میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر دینی بیداری، اتحاد امت، اصلاح معاشرہ اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے حوالے سے خصوصی خطابات کیے جائیں گے۔ دریں اثنا جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام مدنی محلہ جہلم کی جانب سے حسب روایت ایک عظیم الشان سنی قافلہ 11 جولائی بروز ہفتہ صبح 8:30 بجے بھیں کے لیے روانہ ہوگا۔ اس سلسلے میں اہل سنت عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی اپنی گاڑیوں پر سنی پرچم آویزاں کر کے صبح 8 بجے جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم پہنچیں تاکہ اجتماعی صورت میں قافلے کی شکل میں کانفرنس کے لیے روانگی ممکن بنائی جا سکے۔ منتظمین نے اہل سنت عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عظیم اجتماع اپنے اسلاف، اکابرین اور قائدین سے تجدید عہد، اظہار وفا اور دینی وابستگی کے عملی اظہار کا بہترین موقع ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان نے وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران رہنماؤں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اور سنجیدہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فریقین نے امن و امان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں متعلقہ اداروں کی جانب سے ان کیمرہ بریفنگ کی اہمیت اور ضرورت پر بھی اتفاق کیا تاکہ زمینی حقائق اور درپیش چیلنجز کا بہتر انداز میں جائزہ لیا جا سکے۔ ملاقات میں اس امر پر بھی اتفاق کیا گیا کہ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور عوام کے تحفظ کے لیے تمام متعلقہ اداروں اور سیاسی قیادت کو مشترکہ اور مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزیر بھی موجود تھے۔ احمد آباد بم دھماکہ کیس، ہائی کورٹ نے 38 سزائے موت اور 11 عمر قید کی سزائیں برقرار رکھ دیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارت گجرات ہائی کورٹ نے 2008 کے احمد آباد بم دھماکہ کیس میں سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے 38 ملزمان کی سزائے موت اور 11 ملزمان کی عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے تقریباً 1 سال تک اپیلوں کی سماعت کے بعد محفوظ فیصلہ سنایا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے فیصلے کو ناقابل یقین اور مایوس کن قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اس کے خلاف فوری طور پر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی اور سزاؤں پر حکم امتناع حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اعلیٰ عدالت سے ملزمان کو انصاف ملے گا۔ جمعیت علماء ہند کے مطابق اس مقدمے میں اس نے 39 ملزمان کو قانونی امداد فراہم کی ہے۔ یاد رہے کہ 2008 کے احمد آباد بم دھماکوں میں 56 افراد جاں بحق جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جبکہ استغاثہ کے مطابق ملزمان پر ممنوعہ تنظیموں سے تعلق اور دھماکوں کی منصوبہ بندی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے مرکزی دفتر میں مظلوم حافظ سید نعیم کی جلد اور غیر مشروط رہائی کے مطالبے کے لیے مشاورتی اجلاس منعقد۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے مرکزی دفتر میں مظلوم حافظ سید نعیم کی جلد اور غیر مشروط رہائی کے مطالبے کے لیے مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں حافظ سید نعیم کی قانونی پیش رفت اور رہائی کے لیے آئندہ قانونی و تنظیمی اقدامات پر غور کیا گیا۔ شرکاء نے انصاف کی فراہمی کے لیے جمہوری اور قانونی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے فوری اور منصفانہ کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس میں جمعیت کے مرکزی قائدین اور مختلف اضلاع کے رہنماؤں نے شرکت کی، جبکہ آخر میں حافظ سید نعیم کی جلد رہائی کے لیے عوام سے دعا اور تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ افغان وزیر خارجہ کی متحدہ عرب امارات کے سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کابل میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سیف القطبی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات، تعاون کے فروغ اور متعدد علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو ترقی پذیر قرار دیا اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دریں اثنا متحدہ عرب امارات کے سفیر نے افغانستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم پر زور دیا ہے۔